کہاں اسلام ہے؟ دکھائیے آپ، مجھے دکھائیے اسلام کہاں ہے؟ تاریخ کی اس تقسیم کے حوالے سے بتائیے، تاریخ کے اس ترازو کے اعتبار سے بتائیے اسلام کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جہاں علم ہوگا وہی اسلام ہوگا۔ قرآن عظیم نے کتنے واضح الفاظ میں کہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بڑا وسیع موضوع ہے جو میں نے چھیڑ دیا ہے، میں سوچوں گا اسے سمیٹ سکوں آپ کی جھکی ہوئی پلکوں اور بجھل ذہنوں کے حوالے اور سماعتوں کے حوالے۔ میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ میں ہی کہوں اور میں ہی سنوں بھی اسے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اور یہ خیال رکھیے کہ آئندہ اگر کبھی مجھے حکم دیں آنے کا تو براہ کرم 10 اور 12 کے درمیان۔ اس کے بعد رات اپنی چادر ڈال دیتی ہے ذہنوں پر بھی اور آفاق اور شعور پہ بھی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو وقت ہے وہ زندہ وقت دیا جائے تاکہ زندگی کی بات کی جا سکے، زندگی کی حرارتوں کی بات کی جا سکے، زندگی کے تب و تاب کی بات کی جا سکے، زندگی کے رم کی بات کی جا سکے اور زندگی کی حرارت کی بات کی جا سکے۔ سوئے ہوئے ذہنوں کے ساتھ رات کے آخری حصے میں ذکر کیا جا سکتا ہے، دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، تہجد پڑھی جا سکتی ہے، مگر فکر کے آفاق کو روشن کرنا ہم جیسے نادانوں کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک بہت بڑا الزام ہے کہ ہم ٹیررسٹ ہیں۔ یہ الزام لگایا نہیں گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ پہلے ٹیررسٹ پیدا کیے گئے جن کو اسلام کا نام دیا گیا، اور پھر جب انہوں نے تباہیاں مچائیں تو ہم کو ٹیررسٹ کہا گیا۔ یہ ابو بکر کون تھا جانتے ہیں؟ یہ جو دولت اسلامیہ کا حکمراں کہلاتا ہے خود کو اور مارا جا رہا ہے عراق میں اور سیریا میں، نام وہ دیے ہیں جو ہمارے اکابر کے نام سے، ان یہودیوں کے، ان ظالموں کے نام وہ دیے گئے ہیں جو ہمارے اکابر کے نام۔ اسامہ کون تھا؟ اسامہ کیا عالم اسلام میں کبھی اسے جانا جاتا تھا امریکہ کی دریافت سے پہلے؟ یہ سب یورپ کے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں، امریکہ کے پیدا کیا، مروایا، مار ڈالا، اسلام کو بدنام کیا گیا۔ ٹوئن ٹاور خود اٹھایا گیا، مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، اور اس کے بعد ہم ٹیررسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ٹیررسٹ ہیں۔ جہاں کوئی جماعت نہیں وہاں جماعتیں پیدا کر دی گئیں، یہ فلاں مجاہدین ہیں اور یہ فلاں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، اور پھر ان کے نام پہ نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ وہ سازش ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ اس سازش کا جواب کیسے دیں گے آپ؟ دو ہی راستے، علم اور کردار کے ذریعے سے۔ آپ پاس کوئی طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، میڈیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وسائل نہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ٹی وی کا نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بولنے والے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، عالمی طور پر آپ کی آواز سنی جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے۔ پوری عرب دنیا نے 57 کنٹریز نے ایک بھی ایسا ادارہ قائم نہیں کیا جہاں مسلمانوں کی آواز پھیلائی جا سکے۔ ایک الجزیرہ بنایا تو وہ بھی خرید لیا گیا۔ کوئی میڈیا نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ عیاش حکمراں اپنی دولت کو وحشت کی نظر کرنے کے لیے یورپ کی منڈیوں میں لٹاتے نظر آتے ہیں، مگر کبھی مسلمانوں کا بھی خیال نہیں۔ آج ہمارا قاتل جو بات ہمیں قتل کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے وہی ہمارے اخبارات بھی نقل کرتے ہیں، وہی ہم بھی بولتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں خود معلوم کہ اصلیت کیا ہے اور حقائق کیا ہیں۔ بہرکیف ایک پروپیگنڈا ہے، اور وہ ہے ٹیررزم کا، دہشت کا، آتنکواد کا۔ یہ پروپیگنڈا اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ جب ہمیں مارا جائے تو دنیا ہماری ہمدردی نہ کر سکے۔ ہاں، یہ مارنے کے قابل نہیں تھے۔ جب ہماری آبادیوں پہ حملے ہوں، عراق اور لیبیا کو تباہ کیا جائے، دنیا انسانی کی بنیاد پہ بیدار نہ ہوتا، کہ اگر نہ ہوتے تو 40 دن میں امریکہ کو صدام ختم کر دیتا۔ یہی نعرہ تھا نا اس کے پاس ایک ایسا اسلحہ ہے کہ وہ پورے عرب اور پورے امریکہ اور یورپ کو ختم کر سکتا ہے چند منٹوں کے اندر۔ وہ اسلحہ آج تک نہیں مل سکا، وہ ویپن آج بھی نہیں مل سکا۔ تو مارنے کے لیے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اب ان بہانوں کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ دو راستے ہیں، تو یا تو علمی اعتبار سے ہم اس مقام پہ پہنچیں کہ میڈیا ہمارے کنٹرول میں ہو، دنیا کی آواز ہمارے کنٹرول میں ہو، لاسلکی ذرائع ہمارے کنٹرول میں ہوں، اور ہوا کی دوش پہ سفر کرنے والی خبریں ہمارے کنٹرول میں ہوں، تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔
یا پھر ہمارا کردار اسلامی ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ کیا آقائے دو جہاں کے زمانے میں الزامات نہیں لگے تھے؟ حضور دیوانے ہیں، حضور مجنوں ہیں، معاذ اللہ حضور غلط تعلیم دے رہے ہیں، قرآن حق نہیں ہے، حضور کس سے کام لے رہے ہیں؟ یہ سارے الزامات لگانے والی پوری دنیا تھی اور میرے آقا تنہا تھے، مگر جو ایمان لائے وہ آقا کے سانچے میں ڈھل گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کردار نے ہر پروپیگنڈے کا جواب دے دیا۔ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ آپ ذرا سوچئے، صحرائے عرب سے نکلنے والے تھوڑے سے مسلمان جب عرب سے نکلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس زمین پہ گئے تھے اس زمین کا کلچر بدل جاتا، اس زمین کے کلچر کو قبول کر لیتے، اس زمین کو قبول کر لیتے، وہاں کی تہذیب کو، وہاں کے تمدن کو، وہاں کے نظام کو قبول کر لیتے۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ عرب کے صحرا سے، مشقتوں کی زمین سے، ڈیزرٹ سے نکلنے والا مسلمان روم کی زمین پہ پہنچا، بڑی حسین زمین، بڑی خوشگوار زمین، سرخ رخساروں کی زمین، سرخ پھولوں کی زمین، نکھتوں کی زمین اور بہاروں کی زمین۔ روم پہنچا تو دامن نگاہ بچائے بچائے گزر گیا۔ روم کے حسن متصل نہیں، بلایا ہوگا، آواز دی ہوگی، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری نے عصمت نظر مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ کو خرید نہ سکی۔ یہی مسلمان ایران پہنچا۔ ایران بھی شعلے سور کی سرزمین تھی، آتش پوجی جاتی تھی، آتشی رخسار رکھنے والے تھے، بڑی حسین زمین تھی، گلاب کی زمین، لالے صحرائی کی زمین، یاسمین کی زمین، یاسمن کی زمین، نسرین کی زمین، نسرین کی زمین۔ آپ ذرا سوچئے، سارے نام ایران نے دیے ہیں۔ ہماری زمین پہ تلسی جی پھولا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ کس قدر عظیم تہذیب وہاں موجود تھی، مگر مسلمان جب گیا تو آتش کدے کنارے اللہ اکبر اس نے بند کیا، نماز پڑھی اور آنکھ کا سجدہ نہیں کیا، اور صرف 24 سال کے اندر پورا ایران اسلام کیا آغوش میں آ گیا۔ کیا انہوں نے نبی کے دیوانوں کو دہشت گرد نہیں کہا ہوگا؟ کیا جانے والوں کو فاتحین کہہ کے بدنام نہ کیا گیا ہوگا؟ مگر نہیں، قرآن تھا ان کے پاس، نبی کی سیرت تھی ان کے پاس۔ ہم ہندوستان بھی آئے، آج جو بھی نام دے دیں آپ ہمیں کہ ہم یہاں آئے اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا وہ کیا، میں کہتا ہوں مٹھی بھر آنے والا ہندوستان کے کئی کروڑ انسانوں پر حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ممکن نہیں، اگر عدل نہ ہوتا، انصاف نہ ہوتا، محبت نہ ہوتی، نبی کا اخلاق نہ ہوتا تو یہ حکومت 52 سال تک نہیں چل سکتی تھی۔ یہ دین تھا کہ جن کی بنیاد پر مساوات کی تعلیم دی گئی، ہر ایک سے پیار کیا گیا، ہر ایک سے محبت کی گئی، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اپنی زبان بولنے والا ہو یا کوئی اور زبان بولنے والا ہو، ہر ایک سے محبت کی گئی، اور اس کے نتیجے میں اسلام ایک غالب قوت بن کے دنیا کے سامنے آیا۔ آج جو بھی آپ چاہیں تاریخ کو جتنا چاہیں مس کر دیں، اور ہم بھی نہیں پڑھتے تھے، اور کوئی کیوں پڑھے گا؟ مگر میرے عزیز ساتھیوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ مسلمان بن کے آیا تھا۔ اس نے اس دور جہل و غباوت کو، ظلم کو دور کیا، محبتوں کا پیغام دیا، اور محبت کا دائرہ ایسا ہے کہ آج بھی محبت کرنے والا فقیر لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر لیتا ہے، آج بھی پیدا کر لیتا ہے۔ دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام علیہ۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیز ساتھی اور دوستو کہ آپ ذرا سوچیں کہ مسلمان ایران پہنچا، ہندوستان آیا، دریائے گنگا کے پانی سے اس نے وضو کیا، اور اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، ہم نے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا۔ خواجہ اعظم تنہا ہے، مگر اپنے اخلاق اور محبت کی بنیاد پر دلوں کی دنیا کو انہوں نے فتح کیا۔ داتا گنج بخش تنہا ہے اور پورے پنجاب کو اسلامی دولت سے آشنا کیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تنہا ہے اور درجنوں حکومتوں کی کچکلاہیوں کو دور کیا انہوں نے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کئی درجن بادشاہوں کا دور دیکھا، کبھی جھکے نہیں، ہمیشہ ان کے دروازے پہ لوگ جھکتے رہے۔ تغلق نے انحراف کیا تھا، تباہ کر دیا گیا، محمد تغلق جھکا تو ہمیشہ قدموں میں جھکا رہا۔ تاریخ کے نمالوں کہتے ہیں اور آنکھیں ہمارے سامنے جو اولیاء کرام کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، محبت کے سامنے، اخلاص کے سامنے۔ آج آپ اندازہ کریں کہ مسلمان جہاں بھی گیا، روم کی زبان عربی نہیں تھی، چائنا کی زبان عربی نہیں تھی، ہندوستان کی زبان عربی نہیں تھی، ایران کی زبان عربی نہیں تھی، آپ اندازہ کریں یورپ کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن مسلمان ایک صدی کے اندر ہر جگہ پہنچا اور قرآن لوگوں کے دل میں اس نے اتارا۔ کیسے اتارا؟ قرآن کی زبان عربی ہے، لوگ عربی نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے
ہاتھوں میں قرآن دیا تھا، زندگی قرآن کے سانچے میں ڈال دیا تھا۔ دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نہیں جو زندگیوں سے چھلک رہے ہوں۔ حضرات آج اسی قرآن کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی سے نمایاں ہو رہا ہو۔ واللہ اگر آج 1 کروڑ 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے تو ہر پروپیگنڈا، دہشت گرد کا ہر پروپیگنڈا، آتنکواد کا ہر پروپیگنڈا دم توڑ دے گا اور مسلمان اپنی محبت کے ذریعے سے دنیا کو جیت سکے گا۔ السلام علیکم۔